سورہ توبہ کی 5ویں رکوع میں اللہ تبارک و تعالی نے مہینوں کے بارے میں ارشاد فرمایا، یعنی اس آیت کا تعلق جنتری سے ہے۔ فرمایا کہ ان عدت الشہور، مہینوں کی گنتی عند اللہ کے نزدیک 12 شہرا 12 مہینے ہیں، فی کتاب اللہ، جو اللہ کی کتاب میں لکھے ہوئے۔ یہ آیت مبارکہ اس لیے نازل کی گئی کہ مشرکین مکہ مہینوں میں عدل بدل کر لیتے تھے اپنی طبیعت سے۔ کبھی 13 مہینوں کا سال ہوتا تھا اور کبھی 11 مہینوں کا سال ہوتا تھا۔ وہ اپنی مرضی چلاتے تھے اس پر بھی۔ اللہ نے اس کو روکا، فرمایا کہ نہیں، 12 مہینے اس وقت سے ہیں جبکہ ہم نے یوم خلق السماوات والارض، جب زمین اور آسمان کو پیدا کیا تھا، اسی وقت سے مہینے مقرر ہو گئے تھے۔ یہ بڑی عجیب بات ہے، سائنس والوں کو سمجھنے کی بات ہے۔ حالانکہ جب زمین اور آسمان پیدا ہوئے تو اس وقت انسان کا کوئی وجود نہیں تھا۔ لاکھوں برس کے بعد انسان زمین پہ آیا، مگر اللہ نے اپنا حساب کیلکولیٹ کر دیا تھا اسی وقت۔ فرمایا کہ یوم خلق السماوات والارض، جس دن یہ زمین یہ آسمان پیدا کیے گئے اسی دن سے مہینوں کی تعداد 12 رکھی گئی۔ اس کے بعد فرمایا ذالک الدین منها 4 حرم، ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے رکھے گئے ہیں۔ چار مہینے کون کون سے مہینے ہیں اس کو معلوم کیجیے۔ ایک مسلمان کو یہ باتیں معلوم ہونی چاہیے، بچوں کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ ہمارے یہاں مہینوں کی تعداد کتنی ہے، ان کے نام کیا کیا ہیں، اور اس میں سے عزت اور احترام والے کون کون سے مہینے ہیں۔ یہ قرآن بتا رہا ہے، یہ کسی مولوی کی بات نہیں ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ منها 4 حرم، ان 12 مہینوں میں سے جو گنتی اللہ کے نزدیک 12 مہینوں کی ہے، ان میں سے 4 کون کون سے مہینے ہیں؟ رجب، ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم۔ اس کو یاد کر لیجیے، رجب، ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم۔ انہی مہینوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا منها 4 حرم، 12 مہینوں میں سے یہ 4 مہینے بہت عزت اور احترام اور ادب والے ہیں۔ ان مہینوں میں قتال و جلال حرام ہے، ممنوع۔ کوئی قوم کسی قوم کے اوپر حملہ نہیں کر سکتی۔ آپسی جنگ کو لوگ بند کر دیتے تھے کہ یہ مہینے گزر جائیں، اس کے بعد فیصلہ ہوا۔ اس کے احترام میں ان مہینوں میں جنگ نہیں کی جاتی تھی۔ یہ محترم مہینے ہیں۔
اور ابھی حال کیا ہے؟ جنگ کا سارا سامان لے کے لوگ باہر نکلتے ہیں، لوہا، گڑاسا، تلوار، تیر، وہ تمام سامان جن سے جنگ ہوتی ہے اس کی نمائش کرتے ہیں، اس کو اچھالنا، کودنا، اس کو لے کر سڑکوں پر گشت کرنا۔ حالانکہ قرآن کے روح سے حرام ہے، قرآن بھی کہتا ہے محرم کا مہینہ حرمت والا ہے، تو نہ جنگ ہوگی اور نہ جنگ کا سامان نکالا جائے گا، نہ اس کی نمائش ہوگی، یہ بھی اسی میں شامل ہے۔ مگر یہاں تو الٹی گنگا بہ رہی ہے، لوگوں نے اپنے مطلب کا دین بنا لیا، جس کی جو سمجھ میں آیا اس کو شریعت قرار دے دیا، محبت کے نام پر، حسین کے نام پر، کربلا کے نام پر، اہل بیت کے نام پر، جو جی میں آیا مقرر کر دیا انہوں نے۔ آج دیکھیے دنیا میں جتنی بدعات ہو رہی ہیں وہ سب اہل بیت کے نام پر ہو رہی ہیں، اور اس میں ایک فرقہ سب سے آگے ہے اور وہ ہے شیعہ۔ ان کو حکومت مل گئی ہے دو ملکوں میں، ایران اور عراق، اور ان حکومتوں سے انہوں نے بہت فائدہ اٹھایا۔ حالانکہ مصر پہ بھی انہوں نے قبضہ کیا تھا، مگر مصر سے ان کو مار بھگایا گیا۔ کچھ دن تک ان کی حکومت، فاطمین کی حکومت مصر میں تھی۔ تو ان لوگوں نے بدعات کی بنیاد رکھی جگہ جگہ۔ آج اگر آپ کربلا جائیں گے تو معلوم ہوگا کہ خدا نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں دنیا میں۔ جو کچھ ہے حسین ہے، جو کچھ ہے اہل بیت ہے، بڑی بڑی عمارتیں گنبد اور مینار کے ساتھ انہوں نے تعمیر کیا ہے۔ ایک ایک امام کا مزار سینکڑوں بیگھہ پر ہے، اور تمام ماربل لگے ہوئے ہیں، ٹائلس بچھے ہوئے ہیں، ہزاروں ہزار کی بھیڑ ہے، عورت کی الگ، مرد کی الگ۔ اور ان مزارات میں جو ہوتا ہے وہ آپ کو معلوم، گانا بھی بجتا ہے۔ میں امام علی رضا کے مزار پہ گیا مشہد میں۔ مشہد ایک شہر ہے، تہران سے 3 گھنٹے کا راستہ ہے ہوائی جہاز کا۔ تو جو لوگ ہم لوگوں کو ایران لے گئے تھے ان لوگوں نے مشہد کا بھی پروگرام بنایا، تو ہم لوگ پلین سے مشہد گئے۔ مشہد میں حضرت امام علی رضا کا مزار ہے، اور ٹھنڈ بھی وہاں بہت زیادہ تھی۔ دیکھا پہاڑ پر برف جمی ہوئی اور -4 ڈگری سردی تھی وہاں۔ جہاز سے اتر کے تو ہم کانپنے لگ گئے۔ بہرحال بتانا یہ ہے کہ اتنا بڑا مزار ہے اور اتنی کثرت سے لوگ وہاں پہنچتے ہیں، اس کا نام انہوں نے حرم رکھا ہے۔ ایک تو مدینہ کا حرم آپ سنتے ہیں، حرم مدینہ، ایک مکے کا مسجد الحرام، وہ حرم آپ سنتے ہیں، مگر یہ تیسرا حرم دیکھیے جو مشہد میں ہے۔ جتنی بسیں وہاں آتی ہیں ٹاؤن سے، ان بسوں پہ لکھا ہوا ہے حرم مقدس، یعنی وہ بس
حرم جا رہے ہیں، حرم مقدس جا رہے ہیں۔ ہم سے ہمارے ساتھی نے پوچھا کہ آپ رات کہاں گزاریں گے، ہوٹل میں رہیں گے یا حرم میں رہیں گے؟ ہم نے ان کو ٹوک دیا، ہم نے کہا حرم اور حرم، بھئی یہی تو بغل میں ہے، ہوٹل بغل ہی میں تھا جہاں ہم لوگوں کو ٹھہرایا گیا تھا۔ ہم نے کہا نہیں، حرم تو کوئی رہنے کی جگہ ہے نہیں، اور یہ حرم ہے ہی نہیں، کیسے اس کو حرم کہتے ہیں آپ لوگ؟ تو بہرحال اس وقت تو بحث کا موقع نہیں تھا، مگر ہم نے اس پر اعتراض کیا کہ یہ تیسرا حرم کہاں سے بنایا آپ لوگ؟ ابھی جو ہم نے کہا نا کہ منمانی شریعت، جو جی میں آیا، جو طبیعت نے چاہا وہ کر ڈالا، اس کا نام رکھ دیا حرم مقدس۔ اب وہ حرم ہو گیا، بہت بڑا صحن، اونچے اونچے مینار، کافی بڑا گنبد، اور اس کے اندر مزار، لوگ اس میں پیسے ڈالتے ہیں۔ ہم نے بھی فاتحہ خوانی کی، سلام عرض کیا اور واپس چلے آئے۔ اس کے علاوہ تو وہاں اور کوئی کام ہی نہیں تھا۔ بزرگوں کے مزارات پر شریعت کا کیا حکم ہے؟ ان کی مغفرت کی دعا کرو۔ لیجئے، یہاں معاملہ الٹا ہے، آپ گئے ہیں اپنی مغفرت کرانے کے لیے، آپ اپنی مغفرت کے لیے اور اپنی بخشش کرانے کے لیے وہاں گئے ہوئے ہیں نا، مگر شریعت یہ کہتی ہے مزار پہ حاضر ہو کر، کسی کا بھی مزار، مسلمان کا مزار، مومن کا مزار، گورے غریباں، قبرستان، کہیں بھی جاؤ، ان کے لیے دعا کرو مغفرت کی، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ جتنا موم بتی، پھول بتی، اگربتی اور جو کچھ بھی ہے، اس کا دین سے، شریعت سے، اسلام سے، مذہب سے کوئی تعلق نہیں، کوئی تعلق نہیں، سوائے اس کے کہ وہاں جا کر ان کی مغفرت کی دعا کی جائے۔ باقی بعض لوگوں نے اس میں ملایا ہے کہ ان کے وسیلے سے دعا کرنا چاہیے، تو ان کے وسیلے سے دعا کرنے کے لیے ان کے مزار میں جانا ضروری نہیں۔ آپ اپنے گھر میں بیٹھے بیٹھے بھی وسیلے سے دعا مانگ سکتے ہیں، اے اللہ فلاں کے صدقے فلاں کے وسیلے سے ہماری دعا قبول کر لیجیے۔ ایک لمبی بحث ہے یہ وسیلے والی، جس میں کوئی جان نہیں، کوئی جان نہیں۔ کسی صحابہ نے کبھی بھی کسی نبی، کسی ولی، کسی پیر تو اس زمانے میں تھے ہی نہیں، مگر انہوں نے کسی کے وسیلے سے دعا نہیں مانگی۔ وسیلہ ہوتا ہے عمل کا۔ 3 صحابی جو غار میں پھنس گئے تھے، ایک بڑا پتھر آگے گر گیا تھا سامنے، تو انہوں نے کہا کہ اپنے اپنے اعمال کے وسیلے سے دعا کرو، تو دعا کیا کہ اے اللہ میں اپنی والدہ کے لیے رات بھر دودھ لے کے کھڑا رہا تاکہ ان کی آنکھ جب کھلے تو میں ان کو پیش کروں۔ اے اللہ اگر یہ میرا عمل کسی قابل ہے تو اس عمل کے وسیلے سے چٹان کو کھسکا دے۔ اسی طرح ہر آدمی نے اپنے اپنے اعمال کا وسیلہ دے کر دعا مانگی اور چٹان کھسک گئی۔ تو یہ تو ہے، عمل کا وسیلہ دے سکتے ہیں۔ تو بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ وہاں مشہد میں ایک بہت بڑا حرم تعمیر کیا گیا ہے،
حرم مدینہ کے جواب میں حرم مکہ کے جواب میں، اور وہاں وہی عزت، وہی احترام، وہی سب کچھ کیا جاتا ہے جو مدینہ طیبہ میں کیا جاتا ہے، حرم شریف میں کیا جاتا ہے۔ تو یہ ایک فرقہ ہے جس نے اسلام کے جواب میں ایک الگ اسلام بنایا۔ اس پر زیادہ بولنے کا موقع نہیں ہے، مگر اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اسلام کے جواب میں ایک الگ اسلام تیار کیا، اس لیے ان کی ہر چیز الگ ہے۔ روزہ الگ، نماز الگ، قرآن الگ، کلمہ الگ، اذان الگ، قبرستان الگ، قبرستان بھی الگ۔ ہمارے قبرستان میں وہ اپنے مردوں کو دفن نہیں کرتے، اور تمام چیزوں کا طریقہ بھی الگ، نماز پڑھنے کا طریقہ الگ، نماز کے اوقات الگ۔ بہرحال انہوں نے اپنے لیے ایک الگ دین چنا، لیکن ہم مسلمانوں کو، اہل سنت والجماعت، اس سے بچنا چاہیے اور کسی کی نقل نہ اتاریں۔ آپ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا غم سنیوں کو کم نہیں ہے، کسی سے کم نہیں ہے۔ شبیر کا غم کرتے ہیں اور کم نہیں کرتے۔ شاعر کہتا ہے شبیر کا غم کرتے ہیں اور کم نہیں کرتے، لیکن جو بناوٹ کا ہے وہ غم نہیں کرتے۔ ہم کو کسی کو دکھانا نہیں ہے، کسی کو دکھا کے غم کرنا نہیں ہے، غم ہمیں ہوتا ہے۔ غم ایک بہت بڑا حادثہ ہوا کربلا کے میدان میں، اہل بیت رسول کو شہید کیا گیا، یہ معمولی واقعہ نہیں، مگر ہم اس کو اپنا مذہب نہیں بنا سکتے، کیونکہ اس سے بھی پہلے بڑی بڑی شہادتیں ہو چکی ہیں، اور قرآن نے جس کے بارے میں کہا ہے کہ وہ شہادتیں افضل ہیں جو فتح مکہ سے پہلے ہوئی۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، اللہ کے راستے میں جان دینا، اللہ نے فرمایا کہ ان لوگوں کا بڑا مقام ہے جنہوں نے فتح مکہ سے قبل یہ سارا کام کیا، شہید ہوئے، جانیں دی، مال خرچ کیا۔ لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل، قرآن کریم کے 26ویں سپارے میں سورہ حدید کی پہلی رکوع میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ برابر نہیں ہیں جنہوں نے فتح مکہ سے قبل خرچ کیا، جہاد کیا، جانیں قربان کی، بعد والوں کا مرتبہ اس سے کم ہے۔ اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، یہ پہلے والے درجے میں بڑے ہیں بعد والوں سے۔ کربلا کی جنگ کب ہوئی تھی؟ فتح مکہ کے قبل یا فتح مکہ کے بعد ہوئی تھی۔ تو جب بعد ہوئی تھی تو قرآن کہتا ہے کہ پہلے والے افضل ہیں، بعد میں جنہوں نے جنگ لڑی، بعد میں جنہوں نے جان دی، بعد میں جنہوں نے خرچ کیا، اللہ فرماتے ہیں کہ ان سے پہلے والے مرتبے میں بڑے ہوئے ہیں۔
اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا. مگر ہاں قرآن نے اس میں ایک بات اور جوڑی، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، پہلے والوں سے بھی اور بعد والوں سے بھی حسنہ کا وعدہ کیا جاتا ہے. حسنہ کا وعدہ ہے، دونوں کے درجات حسنہ ہیں. اب یہ حسنہ کیا ہے اس کو بھی قرآن ہی سے سمجھیے. قرآن کہتا ہے ان الذین سبقت لهم منا الحسنى اولئک عنها مبعدون. یہ حسنہ وہ ہے کہ جہنم سے دور رکھے جائیں گے. اولئک عنها مبعدون. تو دونوں فریق کے لیے، پہلے والوں کے لیے بعد والوں کے لیے اللہ نے حسنہ کا وعدہ فرمایا. اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ہر سال محرم آتا ہے، ہر سال ہمارے سامنے بہت سارے تماشے ہوتے ہیں. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اپنے آپ کو، اپنے بال بچوں کو، اپنے گھر والوں کو، اپنی بیویوں کو، اپنی بہوؤں کو اس سے بچانا کیسے چاہیے؟ اس میں نام ہے حضرت حسین کا، حضرات اہل بیت کا، بی بی فاطمہ کا، حسن حسین کا، اس میں نام ہے. اور ان ناموں سے مسلمانوں کو محبت ہے، محبت ہے. مسلمان کا بچہ ان ناموں کا احترام کرتا ہے، ان پر اپنی جان دینے کے لیے تیار ہے. مگر شیطانوں کو موقع ملا ان ناموں کے ذریعے ان کے اندر بدعات پیدا کرنے کا. انہوں نے موقع دیکھا کہ یہ سب حسین کے ماننے والے ہیں اور یہ سب حسین سے محبت کرنے والے ہیں. بس موقع مناسب دیکھ کر انہوں نے ان کے ہاتھ میں لاٹھی پکڑا دی، لاٹھی پکڑا، تعزیہ کا رواج ڈال دیا. حالانکہ تعزیہ ہماری چیز نہیں ہے. تعزیہ وہ لوگ بناتے ہیں جن کے یہاں تعزیہ رکھا رہتا ہے، وہ نکالتے نہیں اپنے تعزیہ کو. ان کا تعزیہ باہر نہیں نکلتا ہے، وہ امام باڑی میں رکھا رہتا ہے، اس کی نمائش وہ نہیں کرتے. مگر سنیوں کو جو پکڑا دیا تعزیہ، انہوں نے تو اس میں غضب ڈھا دیا. 4 منزلہ تعزیہ، 5 منزلہ تعزیہ، اتنے بڑے بڑے تعزیے نکالنے لگ گئے لوگ. پاکستان والوں نے تو اور بھی غضب ڈھا دیا. ان کے علماء خاموش رہتے ہیں اور کچھ بولتے نہیں. یہ سب پکڑے جائیں گے خدا کے ہاں. تمہاری بات مانی جائے یا نہ مانی جائے، مگر تم تو اپنی بات بول دو. جو شریعت ہے اس کو سامنے رکھ دو. مانے نہ مانے یہ اس کا کام ہے. ہمارا کام ہاتھ پکڑ کے منوانا نہیں ہے. اللہ نے رسول کو بھی قرآن میں یہی فرمایا، وَمَا عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ. آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، خالی آپ پہنچا دیجیے بس. مگر منہ کو سی لیا، ہونٹ پر ٹیپ لگا لیا، کیونکہ جتنے اچھلنے کودنے والے ہیں سب ان کے مرید ہیں، نذرانہ دینے والے ہیں. سال بھر ان سے ان کا کام چلتا ہے. ان کو اگر روکیں گے یا اگر غلط کہیں گے تو پھر ان کا خرچہ بند ہو جائے گا. اس لیے دنیا کے لالچ میں وہ خاموش رہتے.
اس کو بتانا چاہیے تعزیہ بالکل شرک ہے، صاف صاف کرو، کوئی ڈھکنے چھپنے کی بات نہیں ہے، شرک ہے۔ اس کا نکالنا، اس کا بنانا، اس کو سلام کرنا، بانس ڈنڈے کو کیا سلام کرتے بے وقوفو؟ کل ہی تو بانس خرید کے لایا تھا، اس کو چھیلا چھالا، اس میں پنی لگایا، اس کا ڈھڈا کھڑا کیا، تازیہ بن کے تیار ہوا، اس کے بعد کھڑا ہو کے اس کو کہتا ہے السلام علیکم۔ کتنا بڑا بیوقوف ہے۔ اب اس کو سلام کرنا یہ شرک نہیں اور کیا ہے؟ مشرکانہ نسل میں، اس لیے بچوں کو سمجھائیں گے۔ ایک نسل تو گڑبڑ ہو چکی، ان کو سمجھانا مشکل ہے۔ جو 70 کو پار کر گئے ہیں ان کو سمجھانا مشکل ہے، وہ تو لڑ جائیں گے آپ سے، ابا یہی کرتے آئے، دادا یہی کرتے آئے، نانا یہی کرتے آئے، کہ نیا نیا ملا، نیا نیا فتویٰ، وہ تو یہ بول کے ٹال دے گا۔ مگر اپنی نئی نسل کو سمجھائیے، جو بچے ہیں جن کو معلوم نہیں ہے کہ یہ تعزیہ کیا ہے، اس میں شرکت کرنا کیسا ہے، ان کو بتائیے۔ ان کو بتائیے کہ عاشورہ کا دن ہے، روزہ رکھو، عاشورہ کے دن روزہ رکھو، 9 تاریخ کا روزہ رکھو، 10 تاریخ کا روزہ رکھو۔ کملی والے آقا مدنی مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے روزہ رکھا، اور صحابہ سے بھی کہا۔ اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ ہم اپنے بچوں سے بھی روزہ رکھواتے تھے عاشورہ کا، بچوں سے بھی رکھواتے تھے۔ اب بچوں کا مطلب بالکل دودھ پیتے بچے نہیں، بالکل چھوٹے بچے نہیں، جیسا کہ آج کل بعض ظالم ماں باپ بچوں سے روزہ رکھوا لیتے ہیں، بہت چھوٹے بچے، اور اخبار میں ان کا فوٹو لیتے، کم سن روزہ دار، اس کو دن بھر تڑپا تڑپا کے چھوٹے سے بچے کو اور روزہ رکھواتے ہیں اور اخبار میں چھپواتے ہیں۔ یہ سب فالتو بات ہے، کوئی ضرورت نہیں۔ ہاں برداشت کے قابل ہو، 10 سال کا ہو جائے، 12 سال کا ہو جائے، اس سے روزہ رکھواؤ، اگرچہ اس پر فرض نہیں ہوا ہے، بالغ ہونے کے بعد ہی فرض ہوگا، لیکن ابھی سے رکھوانے سے عادت ہوگی روزہ رکھنے کی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بچہ جب 7 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز کے لیے کہو، چلو نماز پڑھ لو، وقت ہو گیا ہے، مصلی بچھا لو، گھر میں پڑھوا لو، مسجد لا سکتے ہیں ساتھ میں تو مسجد لے آئیں، عادت لگائیں۔ 7 سال کے بچے، اور اگر 10 سال کا ہو جائے اور نماز نہ پڑھے تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اس کو مارو۔ دیکھو رحمت للعالمین کیا حکم دے رہے ہیں، مارنے کا حکم دے رہے ہیں، مگر مارو تو طریقے سے مارو، ایسا نہیں کہ ناک گلا کان پھاڑ ڈالو۔ بات بڑے بے رحم باپ ہوتے ہیں۔ ایک جگہ میں کھڑا تھا، ایک باپ اپنے بچے کے ساتھ آیا، میرا خیال ہے کہ 5-6 سال کا ہوگا۔ اب ہم لوگ کھڑے ہو کے باتیں کر رہے تھے، وہ آدمی بھی تھا۔ بچے نے ذرا ہلکی پھلکی شرارت کی تو باپ نے اتنی زور سے اس کو تماچا مارا کہ میرا تو دل ڈال گیا۔ ارے یہ کیا کیا ہے؟ چھوٹا بچہ، معصوم بچہ، اور پتہ نہیں اس سے کیا غلطی، ہماری سمجھ میں بھی نہیں آیا۔
मगर तमाचा जोर से उसके गाल पर, अव्वलन तो मुंह पे मारना गुनाह है। आप बीवी को भी मुंह पे नहीं मार सकते, थप्पड़ लगाना गुनाह है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जब तक उसके दोनों हाथ जहन्नम में जला नहीं लिए जाएंगे उस वक्त तक वो जन्नत में नहीं जाएगा। चेहरे पे थप्पड़ मारना, चाहे उस्ताद हो, चाहे मौलवी साहब हो, चाहे मौलवी साहब का बाप हो, किसी भी शागिर्द को, किसी भी बच्चे को थप्पड़ से नहीं मार सकते। तो बाद जालिम बेरहम इस तरह के होते हैं, चेहरे पे मार देते हैं, बेकसूर मार देते हैं। याद रखो, जितना कसूर हो उतना मारने का हुक्म है। अगर उससे ज्यादा मारोगे तो उसकी भरपाई करनी पड़ेगी, उसका जवाब देना पड़ेगा, चाहे बच्चा हो, बीवी हो, कोई भी हो। कसूर के हिसाब से सजा। अगर कसूर थोड़ा है, थोड़ी सजा होगी, कसूर ज्यादा है तो ज्यादा सजा होगी। मगर आजकल क्या करते हैं लोग, अगर किसी से जरा से भी गलती हुई है तो उसको पकड़ के धुन देते हैं। जरा सा ठेस लग गई है तो ताबड़तोड़ दे थप्पड़, ले लपड़, ले झटपड़। ये जुल्म है। तुम मुसलमान हो, इस्लाम को सीखो, शरीयत को सीखो। ये सब वो अमल है जिसका जवाब देना पड़ेगा, जिसका हिसाब देना पड़ेगा, जिसका मुआवजा देना पड़ेगा, तावान देना पड़ेगा। अगर कम कसूर में ज्यादा मारा है तो उसका बदला तुमसे लिया जाएगा। तो बहरहाल मैं अर्ज ये कर रहा था कि बच्चों को समझाइए, रोजा के बारे में बतलाइए कि आशूरा के दिन रोजा रखो। अम्मा ऐसा फरमाती हैं कि हम अपने बच्चों से रोजा रखवाते हैं। तो इस दिन की इतनी कदर है, इतनी इज्जत है, इतनी अजमत है। अल्लाह ताला ने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं आशूरा के दिन, और उसमें एक फहरिस्त है लंबी कि 10 बड़े बड़े काम हुए, इसीलिए इसको आशूरा कहा जाता है। आशूरा का मतलब आशरा, 10। तो आप उस दिन खुराफात में न पड़ें, दूसरों की नक्काली न करें, ये न समझें कि हम मोहब्बत कम करते हैं या हमारे दिल में अहले बैत की कोई कदर नहीं है। ऐसा नहीं है। हम अहले बैत की मोहब्बत सबसे ज्यादा रखते हैं, उनसे ज्यादा रखते हैं। उन्होंने तो अहले बैत की मोहब्बत को तमाशा बना दिया, त्योहार बना दिया, और उनकी जो मोहब्बत असल होनी चाहिए थी, उनके दीन पे चलना, उनके मुताबिक अमल करना। मगर आप देखिए कि जितने मोहब्बत वाले हैं, कोई एक वक्त की नमाज पढ़ता है, सुबह से शाम हो जाती है लाठी घुमाते घुमाते, ज़ोहर पढ़ा, असर पढ़ा, मगरिब पढ़ा, किसी ने भी एक वक्त की नमाज पढ़ी। ये कैसी मोहब्बत है हुसैन से? अरे हुसैन ने तो अपनी जान दी थी इसलिए कि ताकि दीन बचे, दीन को बचाया जाए, दीन को फरोग दिया जाए। मगर उन्हीं के नाम पर दीन को फना किया जा रहा है, नमाज़ कज़ा की जा रही है। जो रोज़ा मसनून है रखने का, सरकार दो आलम ने रखा, सहाबा से रखवाया, हुक्म दिया कि आशूरा का रोज़ा रखा करो, 9वीं और 10वीं का एक और रोज़ा मिला लो 9वीं का। अगर मैं बाहयात रहा तो आइंदा मैं 9 का भी रोज़ा रखूँगा। मगर उसके बाद हुजूर जिंदा नहीं रहे
مسلمانوں کو چاہیے کہ حضور کا یہ وعدہ کو پورا کریں. آپ نے جو فرمایا تھا کہ میں زندہ رہا تو میں بھی رکھوں گا 9 کا، تو 9ویں اور 10ویں ان دونوں تاریخوں میں آپ روزہ رکھیں. بہت بڑا ثواب ہے. سال بھر کے اگلے اور پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. کتنی بڑی نیکی ہے یہ. مگر تماشا کی وجہ سے لوگ اس نیکی کو چھوڑ دیتے ہیں. بہرحال جو بچنا چاہتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ بچیں. اور محرم کی خرافات اتنی ہے کہ ہم دن بھر بیٹھ کے بولیں گے تو آپ سن نہیں پائیں گے. نوحہ ہے، مرثیہ ہے، ماتم ہے، اور یہ سارے دھول دھڑکے ہیں. یہ سب شیطان کی طرف سے ہے. دین سے، اسلام سے، مذہب سے، شریعت سے اس کا کوئی تعلق کہیں سے بھی نہیں ہے. نہ صحابہ نے ماتم کیا، نہ کربلا والوں نے ماتم کیا، نہ کسی نے بال نوچے، نہ کسی نے سینہ پہ ہاتھ مارا، نہ کسی نے تھپڑ لگایا، کچھ نہیں. آپ تاریخ کی کتابوں کو پڑھیے، وہاں صبر ہی صبر ہے. امام حسین نے ہر شہید کے موقع پر لوگوں کو صبر کی تلقین کی. صبر کرو. اور جتنی تلقین کی آج مسلمان اتنی ہی بے صبری کا مظاہرہ کر رہے ہیں. ہمارے یہاں ہندوستان میں تو بہت کم ہوتا ہے، مگر ایران وغیرہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ بڑی بڑی تلواروں سے اپنے جسم کا گوشت کاٹ لیتے. ماتم یہ ہے. ماتم اپنے جسم کا گوشت کاٹ لیتے ہیں. اور خون تو مت پوچھئے کتنا بہتا ہے وہاں. اس سے فائدہ شیطان نے ان کو چکمہ دے دیا، غلط راستے میں ڈال دیا. اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے. نہ تم کو ہے اور نہ جن کے لیے کر رہے ہو ان کو ہے. بلکہ اگر اس میں تمہاری موت ہو جائے تو خودکشی کا جرم لکھا جائے گا. اپنے آپ کو اپنے ہاتھ سے مارنا یہ عذاب ہے اللہ کی طرف سے. یاد رکھو، اللہ کی طرف سے یہ عذاب ہے جو ان پر مسلط ہوا ہے اور قیامت تک مسلط رہے گا. سب یاد رکھنا. یہ بد دعا ہے سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کربلا کے چشم دید گواہ ہیں. میدان جنگ میں نہیں گئے تھے، بیمار تھے. یہ لوگ جب واپس ہو رہے، ان کا قافلہ جب کربلا سے واپس ہو رہا تھا، لٹا پٹا قافلہ، اونٹوں پہ بیٹھے ہوئے تھے. کوفہ کی گلیوں سے جب ان کا قافلہ گزرا تو کوفہ کی عورتیں چھتوں سے، منڈیروں سے دیکھ رہی تھی تماشا اس اجڑے ہوئے قافلے کا، اور ماتم کر رہی تھی، سینہ پیٹ رہی، ہائے حسین، ہائے حسین. حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اوپر سر اٹھایا، ان کی طرف دیکھا اور فرمایا، احتجاج تبرسی میں ہے جو شیعوں کی بڑی معتبر کتاب، اس کی روایت ہے یہ کہ امام زین العابدین نے اوپر دیکھا اور فرمایا، ان ہؤلاء یبکون، یہ سارے لوگ آج ہمارے اوپر رو رہے ہیں. فمن قتلنا غیرہم، ان کے علاوہ ہم کو قتل کس نے کیا؟ ارے یہی تو ہیں وہ قاتل جو آج رو رہے ہیں. یہی کوفہ والوں نے بلایا تھا، یزید نے نہیں بلایا تھا امام حسین نے.
अमर बिन साद ने नहीं बुलाया था, कूफियों ने बुलाया था। उन्होंने अपना मेहमान बनाया था और उन्होंने छोड़ दिया उनको, भाग गए छोड़कर। तो अब इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया इन्ना हाउलाई यक़ून फमन क़तला ग़ैरुहुम, ये लोग आज रो रहे हैं, मातम कर रहे हैं, इनके अलावा हमें मारा किसने? यही वो लोग हैं। और एक बात उसमें फरमाया कि खुदा करे कि तुम क़यामत तक रोते रहो। ये बद्दुआ है इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की, ये बद्दुआ है। क़यामत तक रोने की बद्दुआ उन्होंने दी है। अब बोलिए ये रोना बंद होगा? रोते रहो क़यामत तक, सीना फाड़ते रहो क़यामत तक, खून बहाते रहो क़यामत तक, मातम करते रहो क़यामत तक, मगर तुम्हारा ये गुनाह माफ नहीं होगा। ये गुनाह माफ नहीं होगा जो जुल्म तुमने किया कि अपने मेहमान को अपने घर से बुलाकर और करबला के मैदान में भूखा और प्यासा शहीद कर दिया, रसूलुल्लाह के गुलशन को उजाड़ दिया, फातिमा ज़हरा के गुलिस्ता को मसल दिया, नबी के गोद में खेलने वाले हुसैन को करबला की तपती हुई जमीन पर शहीद कर दिया। ये गुनाह तुम्हारा क़यामत तक माफ नहीं हो। इसलिए इसके बारे में जितना भी रो सकते हो रो, और जितना भी मातम कर सकते हो करो, और जितना भी खून बहा सकते हो बहाओ। ये सजा है उनकी। बातें तो बहुत हैं इसमें, मगर अब मैं इसको यही खत्म करता हूं कि आप हजरात उनके रोने से, उनके मातम करने से, उनके तमाशा करने से मुतासिर न हो, और दिल में कभी ये न सोचें कि हमारे दिल में हुसैन की, हसनैन की मोहब्बत नहीं है। बेशक है, यकीनन है। उन पर ज़रूर सलाम पढ़ो, उनके लिए कुरान पढ़ो, कुरान पढ़कर उनके लिए बख्शिश की दुआ करो, ईसाने सवाब करो, उनके नाम पर खाना खिलाओ, कोई हर्ज नहीं। गरीबों को, मिस्कीनों को, फकीरों को खाना खिलाओ। अब हम ये नहीं कहेंगे कि खिचड़ा खिलाओ। खिचड़ा की क्या कैद है भाई? साल भर खाते नहीं खिचड़ा, मुहर्रम को खिचड़ा। ये मुहर्रम को खिचड़ा से क्यों जोड़ दिया? कोई बताए हमको, खिचड़ा का मुहर्रम से क्या ताल्लुक है? ये सब जाहिलाना रस्में हैं। अल्लाह ताला हमारी आपकी हिफाजत फरमाए और हर तरह से जो बिदआत और खुराफात हैं उनसे हम सब की, हमारे बाल बच्चों की हिफाजत फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।